بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف عمر کے بڑے نہیں ہوتے، وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے خیالات، تفکرات، ہر لحاظ سے وہ بڑے ہوتے ہیں، یا قد و کاٹ کے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی فکر، سوچ، تخیل، تجربہ، ہر لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں سوائے عمر کے کہ جو ان کو ویسے ہی بڑا کر دے اور باقی ان کے جو لوازمات ہیں عمر کے وہ پیچھے رہ جائیں۔ ہر لحاظ سے ان کی برتری ہوتی ہے۔ کبھی بھی چھوٹا منہ بڑی بات ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر میں نے دیکھی تھی اور بڑا کہتے ہیں جیسے کہ بڑا شاندار ایک تبصرہ اس تصویر پہ کیا ہوا تھا۔ سرے بازار ایک نئی کرولا کار، ایک نیا جو ماڈل ہوتا ہے وہ جا رہی تھی اور سامنے سے ایک جو پرانی قسم کی ٹویٹا کار، انتہائی اس کا پرانا ماڈل آ رہا تھا۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نا ان کا آپس میں، تو اس انداز میں ہوا کہ وہ جو بڑی کار تھی نا، جو پرانی کار تھی، اس نے نئی کار کو اچھے طریقے سے آگے سے کچل کے رکھ دیا۔ اس کا جو فرنٹ تھا آگے سے بالکل وہ جو ہے نا تہس نہس ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا۔ کسی نے ان دو جو کاریں تھیں ان کے حادثے پہ کی تصویر بنا کے اس کے اوپر تبصرہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے بڑوں سے ہمیشہ تمیز میں بات کرنی چاہیے، وگرنہ یہ منہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اپنے بڑوں سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، ادب سے رہنا چاہیے، ورنہ یہ منہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بالکل وہ جو بڑی کار تھی، اولڈ ایج کار تھی، پرانی کار تھی، اس نے نیو کار کا فرنٹ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ واقعی ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ صرف عمر ان کی بڑی نہیں ہوتی، ان کا تجربہ، ان کے خیالات، ان کی سوچوں کا دھارا چھوٹوں کی نسبت بڑا آگے ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ نہیں مقصد کہ جدید ٹیکنالوجی ذہنیت رکھنے والوں یہ جو والے ہیں ان کو مات دے گئے ہیں، ان کو شکست دے دی ہے بڑوں کو، یہ بات نہیں۔ ان کی خاموشی کے اندر ایک جو ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، بہت زیادہ عقل مندی اور دانش مندی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک چند دوست نا ایک ٹرین کے ڈبے میں سوار ہوئے، تو پہلے سے ایک موجود وہاں بابا جی بھی بیٹھے تھے۔ ٹرین کا ڈبہ تقریباً خالی تھا۔ جب ٹرین چل پڑی تو اگلے سٹاپ پہ جو ہے ان کے دل میں خیال آیا کہ بابا جی کو کسی طریقے سے پھنساتے ہیں، کچھ دیر دل لگی کرتے ہیں، ان سے کوئی مذاق کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے کیا سوچا، آپس میں دوستوں نے انہوں نے یہ ارادہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو زنجیر ہے نا یہ کھینچتے ہیں، بابا جی کا نام لگا دیں گے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اس کا جو ہے نا 500 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید اس کی سزا ہے۔ تیسرے نے کہا ہم چندہ جمع کریں گے اور جو ہے نا اتنا چندہ جمع ہو جائے گا کہ آسانی سے ہم وہ جو جرمانہ ہوگا، فائن ہوگا، وہ افورڈ کر لیں گے، دے دیں گے، پے کر دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ چلو یہ جو دل لگی ہے یہ یادگار کے طور پہ ہمارے جو ہے نا دل پہ نقش ہو جائے گی، یہ لمحات حسین ترین ہوں گے اور بڑا مزہ آئے گا۔ انہوں نے چندہ جمع کیا۔ چندہ جو جمع ہوا تو وہ تقریباً 1200 روپے ہوا۔ جب 1200 روپے چندہ جمع ہو گیا تو پہلے والے لڑکے نے اپنی جیب میں رکھ لے۔ ان کی کوئی ترتیب اس طرح تھی کہ وہ ایک 500 روپے کا نوٹ تھا، 2 50 کے نوٹ تھے اور باقی 100 کے تھے۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے پہلے لڑکے نے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اب ایک لڑکے نے نا انہوں نے کہا کہ چلو جو ہے نا ہم بابا جی کو پھنساتے ہیں، بابا جی پھنس جائیں گے
تو 500 روپے دے دیں گے اندر سے، باقی ہم پارٹی کر لیں گے، مزہ آئے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو بابا کچھ ان کی حرکات و سکنات سے بہت کچھ اپنے عمر کے لحاظ سے سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور کیا آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو بابا جی نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ بیٹو میں نے تمہارا کیا گزارا ہے، میں غریب انسان ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عمر میں بھی بڑا ہوں میں آپ کے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، چونکہ وہ ان کے ارادوں کو بھانپ چکا تھا۔ لیکن وہ اس بات پہ ایگری اور رضامند تھے اور سوچے بیٹھے تھے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر جو ہے نا کیا ہوا کہ ایک دوست نے زنجیر کو کھینچا، جب زنجیر کو کھینچا تو امید کے مطابق ایک ٹی ٹی اور کانسٹیبل اس ڈبے میں آ دھمکے۔ جب نازل ہوئے تو انہوں نے جو ہے نا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ کیوں زنجیر کھینچی گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو نہیں کھینچی، بابا جی نے کھینچی ہے۔ اب بابا جی جو تھے، جب بابا جی کا نام آیا تو بڑے وہ حیران تو پریشان، لیکن وہی اپنی زندگی کا تجربہ اپنے پردہ سکرین پہ لائے، سوچ سمجھ اور شعور کی جو منازل انہوں نے زندگی بھر میں طے کی تھی، ان سے استفادہ حاصل کرنے کا انہوں نے عزم کیا اور کہا کہ ٹی ٹی صاحب اور کانسٹیبل کو کہا کہ جو ہے نا میں نے جو یہ زنجیر کھینچی ہے بڑا ہی مجبور ہو کے میں نے کھینچی ہے، میں یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا، لیکن میں نے انہوں نے کہا کون سی مجبوری آپ تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بابا جی نے کہا کہ میری جیب میں نا صرف 1200 روپے تھے، آپ ذرا ان کی تلاشی لو، یہ جو لڑکا کھڑا ہے اس کی جیب میں انہوں نے مجھ سے چھین لی ہیں۔ تو وہ تو پھنسانا بابا جی کو چاہتے تھے، لیکن بابا جی کی عقل مندی، بابا جی کی دانش مندی، بابا جی کی عمر کے تجربے اور مشاہدات رنگ لے آئے۔ بابا جی نے بجائے خود پھنسنے کے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بابا جی نے کہا کہ ان سے میرے پاس صرف 1200 روپے تھے، بابا اور جو ہے نا 1200 روپے تھے تو انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے، انتہائی بے بس ہو گیا تھا، اس لیے مجھے زنجیر کھینچنا پڑی۔ تھا تو الزام بابا جی کے اوپر، زنجیر انہوں نے تو کھینچی نہیں تھی، لڑکے نے کھینچی تھی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کہا کہ ٹی ٹی نے کانسٹیبل کو کہا کہ اس کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی لی گئی تو 1200 روپے برآمد ہو گئے، جو بابا جی پہلے ان کی جو ساری منصوبہ بندی دیکھ چکے تھے۔ جب 1200 روپے جمع ہو گئے تو تمام کو وہ کانسٹیبل نے پکڑا اور جو ہے نا وہ لایا تو اور ان کو حوالات میں بند کرنے کے لیے چل پڑا۔ اب جب لڑکے بابا جی کو دیکھ رہے تھے نا، گھور گھور کے اس انداز سے دیکھ رہے تھے کہ کیسی گیم الٹ ہو گئی، کایا کیسے پلٹ گئی، کہ پھنسانا اسے چاہتے تھے، دل لگی اسے کرنا چاہتے تھے، لیکن ستیہ ناز ہماری عزت کا کر کے رکھ دیا، ہمارے منصوبے کا کر۔ تو بابا جی نے انتہائی وقار سے، شان سے، تمکنت سے اور اس کے بعد بڑے طمطراق سے، بڑے فاتحانہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بچوں جو ہے نا یہ سفید بال، یہ سفید سر کے بال یا داڑھی میں نے دھوپ میں بیٹھ کے نہیں کی، یہ سفید جو ہے نا داڑھی اور بال دھوپ میں نے بیٹھ کے نہیں کی، اپنے عمر کے لحاظ سے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں پہلے بچپن، پھر لڑکا پن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس طرح میں نے یہ وقت گزارا اور مشاہدات اکٹھے کیے ہیں، اس انداز سے میں بیٹھا، میں دھوپ پہ بیٹھ کے میں نے سفید نہیں کیے یہ بال اپنے۔ تو وہ انتہائی جو ہے نا حیران ہو گیا کہ بابا جی کی عقل مندی نے کس طرح پھنسا کے رکھ دیا۔ تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے تابع فرما بن کے رہنا چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو تو ان کی خاموشی کا یہ نہیں مقصد انہیں پتہ نہیں ہے، وہ سارا جان رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا شان تھی بابا جی کی، کیا انہوں نے چھکا مارا، کیسے انہوں نے ان کی جو ہے نا ان کی اس جو کمپنی تھی ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کے اظہار، بری لگے تو معذرت ہے، 20 گز زیادہ سمجھا یا ٹائم کی ویسٹنگ، اس پہ بھی معذرت۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اور اللہ تعالی ہمیں بڑوں کا تابع فرما اور ادب کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔